بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جتنی بھی آپ نے عبادت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، یاسین پڑھی ہے، یا جتنی بھی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ ہماری سب جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک رمضان کے آخری عشرے پہ تھا۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کا آخری عشرہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے دن ہمارے گزارے ہیں، یقین کریں کہ ابھی 2 عشرے جو گزرے ہیں بڑے اچھے اور بڑے آرام دہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم اور رحم کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ وہ پاک پروردگار ہمارے اوپر بڑے رحم کرتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں میں تھوڑی سی کیا بہت ساری کمی ہیں ان چیزوں کی، کہ ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم دین کو نہیں سمجھتے، دین کو فالو نہیں کرتے۔ تو رمضان کا 2 عشرے اور تیسرا آخری عشرہ ہمارے سے اب رمضان آہستہ آہستہ جانے والا اور بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے۔ پتہ نہیں اس دنوں میں ہم نے کوئی دعائیں مانگی بھی ہیں یا نہیں اللہ سے، اپنی تکلیفوں کے بارے میں، اپنی پریشانیوں یا اپنے گناہوں کی مغفرت ہم نے کروائی بھی ہے یا نہیں کروائی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ رمضان کے آخری عشرے کی، کیا پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے، تینوں عشروں کی فضیلت بار بار حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ روزہ ڈال ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ 30 دن بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس، بہت کم دن ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 29 ڈیز جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہم گن رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ رمضان گزرے، کب عید آئے، کب رمضان گزرے، کب عید آئے۔ لیکن کچھ اللہ کے پیارے لوگ جو صرف عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ تو یہی دعا کرتے ہیں کہ کیوں رمضان ختم ہو رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ آج میرا بھی دل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں اتنے پیارے روزے، اتنے پیارے دن، نہ دھوپ گرمی، نہ پیاس، نہ بھوک، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ جب ہمارے پاک پروردگار نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے، ہم اس کرم کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے، ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنے کرم ہیں، کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں ہمارے کو، تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے۔ آج پہلی شب قدر ہے۔ 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی طاق رات ایسی ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، جس میں ہمارے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، جس میں ہماری زندگی کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو پلیز ان دنوں کو مت کھوئیے گا۔ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کے گھر میں افراد ہیں، ان کا کوئی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کا حل ان 5 طاق راتوں میں ہے۔ ان 5 طاق راتوں کی عبادت کو بڑا افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ 5 طاق راتیں آپ کو پتہ کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ قرآن شریف کو کیوں ان 5 طاق راتوں کے اندر ختم کرنے کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن شریف اتارا گیا تھا۔ تو آپ سے میں نے یہی کہا تھا، کہہ رہی ہوں کہ آپ ان 5 طاق راتوں کو مس نہ کریے گا۔ آپ ان کی عبادت ضرور کریں، سچے دل سے کریں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ تو ہم کیا چیزیں ہیں، ہم تو 1 آدھ گھنٹہ بھی عبادت کر کے ہم بولتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، بھائی ہم رات عبادت کرتے رہے۔ پتہ ہے اصل عبادت کیا ہے؟
اصل عبادت یہ ہے کہ آپ ایک سجدہ بھی کر رہے ہو اور ہمارے پاک پروردگار کو وہ پسند آ گیا، وہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ پوری رات ہم ٹکرے مارنے کے باوجود بھی آخری عشرے کو بھی حاصل نہ کر سکیں، گناہ کی معافی بھی نہ کروا سکیں، اپنے اعمال نامے بھی درست نہ کروا سکیں، تو اس سے اچھا ہم نیند کیوں خراب کر رہے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ ساری بات یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہو، چاہے 1 گھنٹے کی کر رہے ہو، چاہے 2 گھنٹے کی، یا چاہے پوری رات کی، عبادت کو اس طرح کریں کہ ہمارا ہر رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ان طاق راتوں کی عبادت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں حدیث میں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، کیسے اس کی عبادت کرنی ہوتی ہے، سب چیزیں ہیں۔ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہی کہ 5 طاق راتوں میں آپ نے جو مانگنا ہے آپ مانگیں، گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگیں، اپنے اعمال ناموں کو درست کرنے کے لیے دعا مانگیں، گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر کے حالات کے لیے مانگیں، اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے مانگیں، بچوں کے رشتے کے لیے مانگیں، روزی کے لیے، ہر چیز کے لیے ہر دعا اتاری گئی ہے، تو ہم ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ پاک کل مومن مسلمان جن کو آخری عشرہ آپ نے نصیب کیا، ہم سب کو آپ نے یہ آخری عشرہ نصیب کیا، ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، اپنے پیارے جو ہم ساری دنیا سے چلے گئے ان کو لیلے ثواب کے لیے کچھ پڑھ سکیں، قبرستانوں میں جا کر ان کے لیے دعا کر سکیں، اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے ہم دعا کر سکیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد یہ دن 1 سال بعد آئیں گے اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے۔ جب اللہ نے نصیب کیا تو اس کو حاصل بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔